السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اگر یہ سب شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کا نام لینے کے بعد یہ بات کہی کہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ بھی شرک اگر کرتے تو ہم ان کے بھی تمام اعمال کو ضائع کر دیتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا اور بھاری جو ظلم ہے وہ شرک ہی ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ میں مشرکین سے خطاب تھا، اور ان کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ شرک ہی تھا۔ ایک طرف تو مشرک تھے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ قرار دیتے تھے، ان پر سب متفق تھے اور ان کو سب بڑا مانتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم آئیڈلائز مان رہے ہو وہ شرک چھوڑنے کے لیے وہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے اور تم دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ بسایا جہاں پر ماحول کے اثرات نہ تھے، یعنی جہاں پر شرک نہ تھا، بالکل بیاباں جگہ تھی۔ پھر اسی طرح انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنی بیوی اور بچے کو بیاباں جنگل میں چھوڑ آئے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، تحقیق اس پر وحی کی گئی اور اس سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کی گئی، یعنی کہ پیغمبروں پر۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اگر شرک کرو گے تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ پھر دیکھیں یہاں تک کہ 18 نبیوں کو کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم بھی شرک کرتے تو تمہارے بھی عمل ضائع کر دیے جاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔